جز لے کر کچھ تھوڑی بہت چیزیں لے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا. یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا وہ جہاں جاتے تھے پہلے جھنڈا لگاتے تھے. کوئی تاریخ اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو سن لیں, کسی سے پوچھ لیں. آج کل تو مفتی گوگل صاحب بھی ہے, مفتی گوگل صاحب وہ تو ہمیں موجود ہے, کسی بھی وقت آپ کے خدمت کے لیے وہ تیار ہے. بس یہاں لکھا اور سرچ کیا تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام ایران کے کرمان, بلوچستان کے مکران اور افغانستان کے سیستان تک آئے ہیں. اور یہاں سینٹرل ایشیا میں صحابہ کرام کی جو انٹری ہوئی ہے کس بیس پہ ہوئی ہے؟ کیا انہوں نے پہلے لشکر بھیجا کہ جاؤ پہلے مسجد بناؤ؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ انہوں نے پہلے مسجد بنائی ہو, پہلے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ چلو. یہ بھائی صاحب امریکہ نے جب بابا جی علیہ رحمت سے پوچھا تھا, سوال کیا تھا کہ آپ پہلے ماحول بنائیں, دینی ماحول بنائیں, لوگوں کو دینی شعور دے دیں, دین کی محبت دے دیں, پھر آپ ریاست بنائیں. تو بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ صحافت پڑھ چکے ہیں, تاریخ سے واقفیت ہوگی, کوئی ایک مثال مجھے دے دو کہ جہاں پہلے مسجد بنی ہو اور پھر بعد میں حکومت بنائی ہو. وہ تنگ رہ گیا, انہوں نے کہا کوئی نہیں ہے, پہلے حکومت ہی اس کے بعد. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا. ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ کامیابی امام مالک نے فرمایا اس امت کے آخری افراد کامیاب اس صورت میں ہوں گے کہ یہ پہلے جو صحابہ کرام ہیں یہ ان کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام قومی اسمبلی کا اجلاس کر رہے ہیں مسجد نبوی میں, تو اس وقت دو سپر پاور طاقتیں یورپی, اپنا رومن امپائر اور پیرسین امپائر, روم اور ایران, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. حالانکہ نئی نئی ریاست بنی تھی نا فاروق اعظم کا دور, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اور ایک مسجد رحمت للعالمین میں بھی شورا کا اجلاس ہوا, چندے تھے نا ہم لوگ, باقی تو قیادت ہماری اندر تھی, سب امیر محترم کے اندر تھے. ہم لوگ وہ تھے ناکارہ نا اہل لوگ جن کو رپورٹ وہاں کرنے نے یہ دی تھی کہ یہ کچھ نہیں کریں گے. سبحان اللہ بولو تو بولو. بولا ان کے کام والوں کو ہم نے اندر کیا ہوا ہے, باقی ویسے ہی ہے, آپ بے فکر ہو جاؤ. ہم چند ایک نے مسجد رحمت اللہ علیہ میں شورا کا اجلاس بلایا ہے, یورپی یونین مکمل پریشان ہو گئی. میرا سوال ہے کہ وہ ہماری مسجد سے خائف نہیں تھے, ہماری نمازوں سے پریشان نہیں تھے, ہمارے روزوں سے, ہمارے حج سے, ہمارے تسبیح سے, ہماری تحلیل سے, ہمارے اداروں سے واللہ وہ نہیں تھے خائف. اگر وہ خائف تھے کہ یہ قوم اٹھ گئی ہے, اس قوم کو امیر المجاہدین نے فلسفہ سمجھا دیا ہے, یہ قوم وہ دین کے خلاف ہے, مذہب کے وہ خلاف ہی نہیں ہے. کبھی تو ٹرمپ کہہ رہا ہے مجھے مذہب اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو سو وہ صحیح کہہ رہا ہے. مودی کہہ رہا ہے مجھے مذہب اسلام سے کوئی پرابلم نہیں ہے, سو وہ صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ ان کو پرابلم مذہب سے کوئی نہیں ہے, ان کو پرابلم ہے دین سے. اور بابا جی نے بھی جو نعرہ دیا ہمیں وہ کیا ہے؟ دین تک, مذہب کا نہیں. اور میں مذہب بہت ہو چکا, 100 سال ان کو ہو گئے, 42 سال ہمارے دوسرے بھائیوں کو ہو گئے. سبحان اللہ بولو تو بولو. ورنہ بہت ہو گیا مذہب, اب دین کو تخت پہ لاؤ. بابا جی نے دین کو تخت پہ لانے کا نعرہ کیوں دیا؟ فرمایا اب دیکھو نا, 10 سال درس نظامی کرنے کے بعد میں سیٹ کے بنگلوں پہ جا کے بیل بجاتا ہوں بچوں کو پڑھانے کے لیے. 10 سال میں نے دین سیکھا ہے, اور میں دروازے پہ کھڑا ہوتا ہوں یتیموں کی طرح معاملت کے ساتھ. ہم نے دین کو خود رسوا کیا. اندر سے آواز آتی ہے, قاری صاحب آج بچے تھک گئے, قاری صاحب آج فنکشن, آج پھپھو کے گھر گئے, آج خالو کے گھر گئے. میں 10 سال علم دین پڑھنے والا وہیں سے مایوس ہو کے دوسرے بنگلے پہ جاتا, وہاں سے جھڑک ملتی ہے آپ لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں کہا جی تھوڑی سی وہ ٹریفک میں پھنس گیا. قاری صاحب پہ جاؤ, ہم کسی اور کو چن لیں گے. کیا بات, ممبر پہ بیٹھا ہوا میں بات کروں گا, اگر کمیٹی ناراض ہو جائے گی میں حق بات بول نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں جو کہتا ہوں, میں اس وقت مسجد کے ممبر کو ممبر رسول نہیں کہتا. میں کہتا ہوں یہ ممبر کمیٹی ہے, یا ممبر چودھری ہے, یا ممبر کونسلر ہے, یا ممبر سیٹ ہے. اگر یہ رسول اللہ کا ممبر ہوتا تو وہاں بات بھی رسول اللہ کی ہوتی. میں ایک ممبر کو جانتا ہوں جو رسول اللہ کا تھا, جس پہ امیر المجاہدین بیٹھ کر حق کی آواز بلند کرتے ہیں. رسول اللہ لہذا یہ ممبر رسول اللہ کا بناؤ.
جہاں نہ سرداروں کی بات چلے گی نہ سرکاروں کی بات چلے گی، یہ ممبر اگر رسول اللہ کا ہو تو پھر سرکار دو عالم کی بات ہوگی اور ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ یہ نہیں کہ میں اگر یہاں حق بولوں گا تو میرا چندہ بند ہو جائے گا، کیونکہ چندہ ہے تو دھندا ہے۔ نکلو، بابا جی نے فرمایا اس غفلت سے اٹھو اور اسلام کو مسجد سے باہر لو اور اسے آزاد کر دو۔ وہ زنجیروں میں کولونیلزم نے، یورپ نے اور برطانیہ نے جو اسلام کو مسجد میں، مدرسے میں، اجتماع میں قید کر دیا ہے، اسے آزاد فضا میں سانس لینے۔ یہ قوم اگر بیدار ہو گئی، دین اس وقت پورے روئے زمین کے 1 انچ پر بھی نہیں ہے۔ نوٹ کر لے جہاں بھی جائے دیکھ، مذہب ہر گھر میں موجود ہے، نماز روزہ حج زکات ہر گھر میں موجود ہے، لیکن دین نہیں، اور آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ کیونکہ رب کا وعدہ ہے۔ رب العالمین نے وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفن، لام تاکید، بانو تاکید، ثقیلہ، 2 تاکید ہیں۔ فرمایا جو مومن ہے، جو نیک عمل سے مراد باہر نکلنا ہے۔ نیک عمل سے یہاں مراد نماز روزہ حج زکات نہیں ہے، یہاں جہاد بھی ہے۔ جب یہ کریں گے تو پھر رب نے فرمایا میں ان کو خلافت ضرور دوں گا۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، فرمایا میں دین کو تخت پہ ضرور لاؤں گا۔ اس کا معنی چاہے کسی بھی لغت میں جا کے اٹھا کے دے دو، یمکن، مکن، متمکن کر دوں گا میں دین کو، میں تخت پہ بٹھاؤں گا دین کو۔